الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس سیرت نمبر 20 لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اس درس کی تیاری کے لیے اچھا خاصا وقت لگ گیا۔ اس کوشش میں تھا کہ سیرت کو یوں بیان کیا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ساتھ ساتھ اور اس تحریک کے ساتھ ساتھ، ان مراحل کے ساتھ ساتھ جو قرآن کا حصہ اترا ہے وہ بھی دیکھا جائے کہ کون سی آیات اتری ہیں، کس صورت کی آیات اتری ہیں۔ نمبر 2، یہ بھی دیکھا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا احادیث ہیں، کیا فرامین ہیں۔ اور نمبر 3، وہ واقعات بھی آپ کے گوش گزار کیے جائیں جو اس وقت پیش آئے، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال کے عرصے میں عظیم انقلاب برپا کیا، پوری دنیا کو بقعۂ نور بنا دیا، آپ علیہ السلام نے آخر کیا تدریج اور کیا ترتیب رکھی۔ ظاہر ہے یہ ساری ترتیب اللہ کی دی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کار نبوت سر انجام دے رہے تھے، اصلاح کا کام کر رہے تھے۔ اس لیے میری یہ خواہش تھی بڑے عرصے سے کہ اسی انداز سے بیان کیا جائے۔ الحمدللہ کسی حد تک مجھے کامیابی ملی ہے، یہ لیکچر سن کر بھی آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس طرز کا کام بہت کم لوگوں نے جو کیا ہے، ان میں سے ایک ہے سید معروف شاہ شیرازی صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کو دیکھنے کا، ان سے سیکھنے کا بھی موقع ملتا رہا ہے۔ تو ان کی یہ کتاب ہے سیرت القرآن حصہ دوم، تو اس سے آپ حوالہ جات دیکھ سکتے ہیں جو میں بیان کروں گا۔ پھر تفہیم القرآن ہے، تفسیر سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کی، اس سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ صفی الرحمن مبارک پوری علیہ رحمہ کی کتاب الرحیق المختوم کو پڑھا ہے۔ دیگر کتابیں بھی سامنے رہتی ہیں، لیکن یہ کتابیں بہت ہی معیاری، ٹیکسالی اور ایک تحریکی انداز سے لکھی ہوئی ہیں۔ ہم پہنچے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا سلسلہ شروع کیا تو آپ کی مخالفت کن لوگوں نے کی، تو میں نے ذکر کر دیا تھا ابو لہب کا۔ اور یاد رکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین میں سے صرف ایک مخالف کا نام لے کر قرآن نے تذکرہ کیا ہے، وہ یہ ایک مخالف ہے ابو لہب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے صرف ایک دشمن کا نام آیا ہے۔ اسی طرح آپ کے دوستوں میں سے صرف ایک دوست کا نام قرآن میں آیا ہے، وہ ہے زید بن ثابت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے ساتھیوں کی صفات موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے ہیں تو ان کے سامنے 4 طرح کے لوگ رکاوٹ بن کے کھڑے ہوئے۔ ایک تھے خوشحال لوگ، پیسے والے لوگ اور مترفین، خوشحال طبقہ، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے لوگ۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے جن کے عہدے تھے، منصب تھے، اعلیٰ رتبوں پر فائز تھے، وہ لوگ جاہ و حشمت والے۔ تیسرے وہ لوگ جو قوت والے تھے، طاقت والے تھے، جن کے پاس بیٹے بھی تھے، برادریاں تھیں، فوجیں تھیں۔ ان لوگوں نے دین کا مقابلہ کیا اور مد مقابل آ گئے۔ چوتھے وہ فکری رہنمائی کرنے والے یا فکر پر غالب آنے والے، سوچ پر غالب آنے والے، ان کے تھنکرز، ان کے عقیدے کی ترویج کرنے والے لوگ، یوں سمجھیں کہ ان کے مولوی، ان کے کاہن ہیں یا ان کے جو علماء ہیں، وہ لوگ مد مقابل آئے۔ آج بھی ہم جب دعوت کا کام کر رہے ہیں تو اہل حق کو اسی طرح کے 4 طبقوں سے واسطہ پیش آتا ہے، کیونکہ جب رب کا نظام آتا ہے تو لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے نظام بالکل فیل ہو جاتے ہیں۔ قرآن تو آیا ہی اسی لیے ہے کہ رب کے نظام پر کو تمام نظاموں پر غالب کر دیا جائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ سارے ادیان جو انسانوں نے جو بنائے ہوئے ہیں اپنے لیے، ان پر دین حق کو، دین اسلام کو غالب کر دیا جائے۔ اسلام کہتا ہے کہ ساری فکر اللہ کی دی ہوئی
اللہ کی فکر کو تمام افکار پہ غالب آ جانا چاہیے، اللہ کی دی ہوئی تہذیب کو تمام تہذیبوں پر غالب آنا چاہیے، اللہ نے جو قوت اور طاقت کے استعمال کا طریقہ اور اصول متعین کیا ہے ان اصولوں پر طاقت کے استعمال میں صرف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے معاش کا جو نظام دیا ہے تمام معاشی پروگراموں پر اس اسلامی معاشی پروگرام کو غالب آنا چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابتدائی دور میں جو مخالفین آئے یہ 4 طرح کے مخالفین تھے مکی زندگی میں۔ ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً قرآن مجید نازل فرمایا۔ ہم نے پڑھا کہ سورہ لہب اتار کر اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو جواب دے دیا کہ تو نبی علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ تیرا ناس ہو جائے، ناس نبی کا نہ ہوگا، تیرا ناس ہوگا۔ چنانچہ سورہ لہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا سرمایہ، اس کا مال، اس کا کسب، اس کی کمائی اس کے کام نہیں آئی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ رسوا و ذلیل ہو کے مرا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بہت برے لفظوں میں کیا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو ام جمیل جو کہ ابو لہب کی بیوی تھیں، آپ کی ہمسائی بھی تھیں، جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھیں، لکڑیاں لاتی اور نبی علیہ السلام کے گھر کے سامنے، دروازے کے سامنے رات کو ڈال دیتی، نبی علیہ السلام گزرتے تو ان کو تکلیف پہنچتی۔ تو یہ وہ ہے جب یہ سورہ لہب نازل ہوئی ہے تو یہ بہت پریشان ہوئی اور بہت غصے میں آ گئی کہ محمد نے ہماری ہجو کی ہے، ہماری ذلت کی ہے اور ہمیں طنز کیا ہے، تو میں اس محمد کو، وہ نعوذ باللہ محمد کی بجائے مذمم کہا کرتی تھی، گویا کہ مذمت والا جس کی مذمت کی گئی ہو، جبکہ محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کی گئی ہو۔ تو وہ نبی علیہ السلام کا نام بگاڑ کے گستاخ خاتون بلاتی تھی اور کہنے لگی کہ میرے سامنے آئے تو میں اس کے منہ پر پتھر دے ماروں گی، نعوذ باللہ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں تھے، آپ کے ساتھ آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو یہ عورت آئی ہے اور پوچھ رہی ہے کہاں ہے محمد، کہاں ہے مذمم، کہاں میں اس کے منہ پر مٹی ڈالتی ہوں، پتھر مارتی ہوں، نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں اور ابو بکر ان کو نظر آ رہے ہیں لیکن محمد مصطفیٰ اس عورت کو نظر نہیں آ رہے، تو وہ پوچھتی چلی گئی واپس ناکام ہو کے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو سامنے اس کے کھڑے تھے، وہ آپ کو دیکھ نہیں پائی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر کو بند کر دیا تھا، اللہ نے مجھے محفوظ رکھا اس کے شر سے، اس طرح وہ ناکام واپس گئی۔ اس طرح کے مخالفین تھے کہ جو گستاخ تھے، آپ کا نام بگاڑنے والے تھے، آپ کو جسمانی تکلیف دینا چاہتے تھے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، نماز شروع دن سے میں نے تذکرہ کیا کہ فرض ہو چکی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں، خانہ کعبہ میں سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ نے طریقہ ان کو سکھایا تھا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو ابو جہل جو تھا، جس کا نام اصل تھا عمر بن ہشام، یہ ابو جہل کہتا ہے کہ مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا، سرداروں سے پوچھتا ہے، باقی قریشیوں سے، کہ آپ کے سامنے محمد زمین پر اپنی ناک رکھتا ہے، چہرہ رکھتا ہے، آپ کو برا نہیں لگتا؟ مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا، بخدا اب میں نے اگر دیکھ لیا نا کہ یہ ناک رگڑ رہا ہے زمین پر تو میں اس کے سر پر پاؤں رکھ کے اس کے سر کو کچل دوں گا، نعوذ باللہ۔ وہ اس پر آ بھی گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل آتا ہے بڑا دندناتا ہوا اور پھوں پھوں کرتا ہوا غصے میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچنے لگتا ہے تو یکدم پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پچھلے پاؤں دوڑ کے اپنے باقی سرداروں کے پاس، قریشیوں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس کے ساتھی پہنچتے ہیں کہ عمر آپ کو کیا مسئلہ ہوا؟ آپ تو بڑے تنتنے کے ساتھ آگے بڑھے تھے کہ محمد کا سر کو چل دیں گے، تو کیا ہوا؟ پچھلے پاؤں کیوں بھاگ نکلے ہو؟ اس نے کہا بخدا میں آگے جب بڑھا ہوں تو ایک گویا آگ تھی جو مجھے، آگ کی خندق تھی جو جلسا کے رکھ دیتی۔ تو دراصل فرشتوں نے نبی علیہ السلام کی سیکورٹی کی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، اے پیارے پیغمبر آپ دین کا کام بے دھڑک کریں، لوگوں کی دست برد سے،
زیادتیوں سے میں آپ کا دفاع کروں گا، آپ کو بچاؤں گا، یہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ تھوڑی سی اذیت دے دیں گے لیکن آپ وہ جان سے نہیں یہ مار سکتے ہیں۔ تو ابو جہل اس طرح خائب و خاسر ہو کے جو کہ نماز سے روک رہا تھا وہ واپس چلا گیا۔ اس کی مذمت پر اللہ تعالی نے سورہ علق، جس کی ابتدائی آیات تو غار حرا میں نازل ہوئی تھیں پہلی وحی کے طور پہ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد والی جو آیات ہیں یہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، وہ آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان بڑی طغیانی کرتا ہے، بڑی نافرمانی کرتا ہے، اور رآہ استغنی، کہ اس نے دیکھا ہے کہ وہ بڑا مستغنی اور بے پرواہ ہے۔ ان الی ربک الرجعی، تو بے پرواہ نہیں ہے، تیرا رجوع تو اللہ کی طرف ہوگا۔ رأیت الذی ینہی عبدا، کیا آپ نے غور کیا ہے ایسے بندے پہ جو ایک بندے کو روکتا ہے، اذا صلی، اس وقت جب وہ نماز پڑھ رہا ہو، بندے سے مراد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، ذرا دیکھو تو صحیح کہ کیا یہ بندہ جو ہدایت پر ہے، صراط مستقیم پہ ہے، بتوں کو سجدہ نہیں کر رہا، رب واحد کو سجدہ کر رہا ہے، کیا یہ اس کو روک رہا ہے اگرچہ یہ سیدھے راستے پہ ہو؟ او امر بالتقوی، یا اس لیے اس کو تکلیف دینا چاہتا ہے کہ وہ تقوی کا حکم دے رہا ہے، پرہیزگاری کا دے رہا ہے، اصلاح احوال کا حکم دے رہا ہے۔ اور رأیت ان کذب وتولی، ذرا اس پر بھی غور کرو ابو جہل پہ اور اس قبیل کے باقی لوگوں پہ کہ یہ تو جھوٹا اور کذاب ہے اور منہ موڑنے والا ہے حق سے، رب کے پیغام سے منہ موڑنے والا ہے۔ اس کو کیا زیب دیتا ہے کہ وہ ایک متقی پرہیزگار صادق اور امین کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ الم یعلم بان اللہ یری، اس کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی، ہرگز نہیں، اگر یہ باز نہ آیا، یہ یاد رکھو، اگر ابو جہل اپنے ان کرتوتوں سے اور ابو جہل کے پیروکار اپنے کرتوتوں سے باز نہ آئے، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم اس کی پیشانی سے کھینچ لیں گے اس کو، ناصیۃ کاذبہ، اور یہ جھوٹی پیشانی، بتوں کو سجدہ کرنے والی، خاطئہ، خطاکار پیشانی، فلیدع نادیہ، ہم اس کی پیشانی سے پکڑ کے اس کو گھسیٹیں گے۔ اب یہ بلا لے اپنے حامیوں کو، یہ کہتا تھا محمد میرے تو دیکھو کتنے حامی ہیں، اگر میں چاہوں پوری وادی کو اپنے حمایت یافتگان سے بھر دوں، اور تیرے پیچھے کیا ہے یہ کنگلے کنگال، یہ خستہ حال لوگ، چند مٹھی بھر تانگے کی سواریاں تیرے ساتھ ہیں، یہ کس بل بوتے پر آپ میرے سامنے کھڑے ہیں؟ کیونکہ جب ابو جہل نے دھمکی دی تھی نا نبی علیہ السلام کو کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جرت کے ساتھ اس کو کہا کہ آپ میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، اور میں آپ کی ناک رگڑ دوں گا، یہ مفہوم ادا کر رہا ہوں۔ اسی زور کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لب و لہجے میں اس دشمن خدا کو جواب دیا۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ محمد کس بل بوتے پر تو مجھے دھمکیاں دے رہا ہے؟ تیرے پیچھے ہے ہی کون؟ دیکھو میری برادری کتنی ہے، میرے چاہنے والے کتنے ہیں، میری ایک پکار پر لبیک کہنے والے کتنے ہیں، اور آپ کے پیچھے کون آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، اب یہ جب قیامت آئے گی، جب ہم چاہیں گے تو بلا لے اپنے لو لشکر کو، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، ہم بھی اپنے سپاہیوں کو بلا لیں گے، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، ہم بھی اپنی پولیس کو بلا لیں گے، ہم بھی اپنے کارندوں کو بلا لیں گے، ہم بھی اپنی سیکورٹی کو بلا لیں گے۔ اے محمد آپ پریشان نہ ہو، کلا لا تطیعہ، آپ اس کی اطاعت مت کیجئے گا، اس کے دباؤ میں مت آئیے گا، واسجد واقترب، آپ سجدہ کرتے رہو اور رب کا قرب پاتے رہو، آپ اس کام کو جاری رکھو، آپ کی حفاظت ہم کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ صورت یوں مکمل ہو جاتی ہے سورہ علق۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں اس کا تذکرہ کروں گا۔ تو آج کی گفتگو سے پتہ چلا کہ اگر ہم دین کا کام کریں گے، نماز کو قائم کریں گے، دین حق کا اعلان برملا کریں گے، اور اچھے طریقے سے
شائستگی کے ساتھ کام کو کرتے رہیں گے تو ہمارے مد مقابل حق اور سچ کے مخالف آئیں گے، اور مال و منال والے آئیں گے، جاہ و حشمت والے آئیں گے، قوت اور طاقت والے آئیں گے، طرح طرح کی طاقتیں ہمیں دبانے کی کوشش کریں گی، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں رب کے حکم کی پابندی کرتے رہنا ہے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ اللہ ہماری خود حفاظت فرمائے گا، جب تک وہ چاہے گا دنیا میں زندہ رکھے گا، اور جب وہ چاہے گا اپنے پاس بلا لے گا۔ اس لیے ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو اپناتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں اور استقامت اور صبر کے ساتھ یہ کام کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔